ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سبحان اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھیں سرکار کی ذات ہے بابا سے بلند تمام دوست احباب درشی پڑھیں اور جو دوست احباب کھڑے ہیں برائے مہربانی نیچے بیٹھ جائیں بڑی مہربانی نیچے بیٹھ جائیں ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی سبحان اللہ بے شک وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے نالے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی قابل صد احترام علماء کرام سادات اطہار عوام اہل سنت بالخصوص
زینت مسند صدارت حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر صاحبزادگان، آج ہم ایک ولی کامل عظیم روحانیت کے ایک پیشوا حضرت سیدنا پیر سید نصیب علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ان کے عرس کی بھی محفل پاک ہے، اور ساتھ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بھی ساتھ ہیں۔ یہ دن رات رسول اللہ کی میلاد کے دن رات ہیں، اس میں دو برکتیں اور خصوصی دو رحمتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس کی تقریب میں صرف اتنا عرض کروں گا، عظیم محدث ابن حجر کہتے ہیں ثلاثۃ اشیاء تفرج الغصص، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے غموں کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا ذکر اللہ تعالی، ایک ہے اللہ کا ذکر، دوسرا ہے لقاء اولیاء ہی، اس کے یاروں کی زیارت کرنا، ان سے ملاقات کرنا، اور تیسرا ہے وہ کلام الحکماء، اور حکیم لوگوں کا، دانا لوگوں کا کلام سننا، ان کی گفتگو سننا۔ یہ تین کام جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تناظر میں اگر اس بزم پر غور کیا جائے تو جب سے آپ تشریف فرما ہے اللہ کا ذکر مسلسل و پہم ہو رہا ہے۔ اس مجلس کی عظمت دیکھیے کہ اللہ کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے محبوب کی توصیف اور تعریف اور مدح سرائی بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے اولیاء کاملین کا تذکرہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نظم میں ہو، نثر میں ہو، یہ سب اللہ کا ذکر آپ کو اس محفل پاک میں حاصل ہو رہا ہے۔ دوسری ہے لقاء اولیاء ہی، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا سادات اطہار، مشائخ عظام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صورتوں کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ چہروں پہ نورانیت کی بارش، انوار و تجلیات کے جلوے، دل میں عشق رسول کے چراغ جل رہے ہیں، اور محبت الہی کا جذبہ موجزن ہے، چہرے سے اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اس محفل میں آپ کو اللہ کے ولیوں کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔ تیسرا ہے کلام الحکماء، حکیم لوگوں کا کلام، اور آپ نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سنا، علماء کا کلام سنا، خطباء کا کلام سنا، بہت بڑی بڑی شخصیات کا کلام سنا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ مجلس پاک ایسی عظیم بابرکت مجلس پاک ہے کہ اس میں آنے والا انشاءاللہ غموں سے نجات پا جائے گا، مشکلوں سے نجات پا جائے گا۔ جو بھی آئے گا اس ذکر کی برکت سے خالی دامن کو بھر کے لے جائے گا، اور اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں عطا کی ہے۔ اور آج کیسا حسین امتزاج ہے، کیسا حسین آج نظارہ ہے، عرس کی محفل بھی ہے اور سرکار دو عالم کی آمد اور تشریف آوری کا دن بھی ہے، آقا دو عالم کا میلاد بھی منایا جا رہا ہے۔ میں نے جس آیت قرآنی کو اپنا موضوع سخن بنایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کا وہ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا
موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ اپنی قوم کو نکالو، ظلمتوں سے نکال کر نور میں داخل کرو۔ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں ایکو گونج کی وجہ سے یہ بات کانوں سے ٹکرا کر ہوا میں تحلیل تو نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کو آواز صاف ہے، میں اسی لیے بار بار پیچھے کرتا ہوں تاکہ یہ گونج کم ہو اور انٹریکشن زیادہ ہو۔ آپ میرے ساتھ توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لاؤ، ظلمتوں سے نکال کر، ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا، نور واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ جل مجدہ نے سبق پہلے یہ دے دیا، لوگوں ظلمتیں بے شمار ہیں مگر نور صرف ایک ہی نور ہے جو آقا مدینے والے کا نور ہے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کا نور ہے۔ ظلمتیں لاکھوں ہیں مگر نور ایک ہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ وہی نور ہے، نور اول، جس کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، پس میں نے نور محمد کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر! بھائی باواز بلند نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، آستانہ علی حضور گو سے یگانا۔ اللہ جل مجدہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور ارشاد یہ فرمایا ہے موسیٰ ظلمتوں سے نکالو قوم کو اور نور کی طرف لاؤ۔ کرو کیا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن انہیں یاد دلاؤ۔ کون سے دن تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں سب سے بڑا عظیم دن اس قوم کے لیے یہ تھا 10 محرم الحرام، جب اللہ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اپنی قوم کے ساتھ نیست و نابود کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیا۔ اس امت کے لیے وہ سب سے بڑا دن تھا۔ ایک نقطہ تو سمجھ میں آ گیا کہ صرف نعمت ملنے پر ہی دن منانا یا اس حوالے سے دن منانا ہی نہیں، بلکہ جس دن اللہ دشمنان اسلام کا بیڑا غرق کرے وہ دن منانا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، وہ دن بھی منانا لازم کر دیا ہے۔ اب عرس منانے میں بہت سارے لوگوں کو بڑی الجھن ہوتی ہے، اس پر بڑی وہ لیدے کرتے ہیں، باس و جرا کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، دن قائم کرتے ہیں، دن فکس کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ دن جو موسیٰ علیہ السلام مناتے تھے، مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، دیکھا تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی، فرعونیوں پر فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ سرکار نے فرمایا تم موسیٰ کے پیروکار تو جیلی بنے ہوئے ہو، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے اس عمل کے حقدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم 10 کا رکھتے ہو، ہم 10 اور 11 کا ملا کے رکھیں گے۔ فرمایا اگلے سال اللہ نے توفیق دی، ہم 10 کا بھی رکھیں گے، 11 کا بھی رکھیں گے،
اوے 10ویں بھی منائیں گے اور ہم 11ویں بھی منائیں گے. سبحان اللہ سبحان سرکار نے اللہ. کیا فرمایا؟ ہم 10ویں بھی منائیں گے اور 11ویں بھی منائیں گے. حضور سرور کون و مکان نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنوں کو منانا، اسلام دن منانے کی ہمیں تاکید کرتا ہے، دن منانے کا حکم دیتا. قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. کون سے اللہ کے دن ہے؟ جس دن اللہ کوئی نعمت دے، جس دن دشمنوں سے نجات ملے، یا یوں کہہ لیجئے جس دن نعمت ملے وہ دن منانے کا حکم قرآن میں آیا، اور جس دن ساری نعمتوں کا بانٹنے والا مولا مل جائے اس دن کے منانے کا حکم کتنا زیادہ ہوگا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. مصطفیٰ علیہ السلام کا میلاد منانے کا حکم. یاد رکھیے انسان کی زندگی میں 3 دن بڑے اہمیت والے ہیں، بڑی امپورٹنس والے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، اور سلام اس دن پر جس دن میں پھر زندہ کیا جاؤں گا. تو 3 دن انسان کی زندگی کے بڑے اہم ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس دن خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے دنوں کو منانے کا انداز سکھایا. کیا کرو کہ جس دن پیدا ہو، جس دن موت ہو، اس دن سلام ہونا چاہیے. مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد پر اہل سنت کا کیا کردار ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ صبح و شام مل کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضور کی آمد ہوئی تو کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ وفات نہیں مناتے، 12 ربیع الاول کو میلاد بھی ہے اور حضور کی وفات بھی ہے، تو آپ وفات نہیں مناتے میلاد مناتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اے ایمان والو میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے. میں اگر رہوں دنیا میں تب بھی خیر، اگر چلا جاؤں تو پھر بھی خیر. یہ وہ 12 ربیع وہ دن ہے جس میں 2 خیریں جمع ہو گئیں، لہذا اس دن کو ڈبل طریقے سے مناؤ. سبحان اللہ سبحان اس میں اللہ. ڈبل خوشیاں مناؤ. مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. دوسری بات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میلاد کا دن ہم مناتے ہیں. میلاد ہے حضور کے آنے کا نام. بولیے میلاد کیا ہے؟ حضور کے آنے کا نام. اور معراج ہے حضور کے جانے کا نام. آقا دو جہاں میلاد کیا ہے؟ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے ایام حمل جب سرکار شکم مادر میں تھے وہ واقعات ارحاسات بیان کی جاتے ہیں. آپ کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ جب تشریف لائے جو واقعات رونما ہوئے وہ بیان کیے جاتے ہیں. پھر آپ بچپن میں کیا ہوا، لڑکپن میں کیا ہوا، حضور کی جوانی کیسی تھی، ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. یہ ارحاسات کو بیان کیا جاتا ہے. اور ان چیزوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس پر ذرا توجہ فرمائیں. اگر کوئی بندہ جوان ہو کر 40 سال کے بعد
کوئی کرشمہ دکھا دے، کوئی کرامت، کوئی معجزہ دکھا دے، دشمن کہہ سکتا ہے کہ یہ تو جادو کا کرشمہ ہے، یہ تو نظر بندی کا کام ہے، یہ تو اس نے ٹرک کھیل دیا ہے، یہ تو ہمارے سامنے بیوقوف بنا رہا ہے، کہہ سکتا ہے نا۔ لیکن بچپن میں جب ماں کی گود میں ہو کملی والا، تو پھر کملی والا اشارے سے چاند کو ہلا دے، اور پھر کون ظالم ہوگا جو کہے گا کہ جادو کر رہا ہے؟ لہذا یاد رکھیں، میلاد مقدمہ نبوت ہوتا ہے، میلاد مقدمہ نبوت ہوتا ہے۔ میلاد میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کی حیثیت سمجھیے۔ جب کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھنے سے پہلے پریفیس لکھتا ہے، دیباچہ لکھتا ہے، پیش لفظ لکھتا ہے، مقدمہ لکھتا ہے۔ اس کے اندر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کتاب میں یہ مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں، اس سبجیکٹ پر ہم نے گفتگو کی ہے، یہ کتاب میں اس نہج پر تحقیق کی گئی ہے۔ جو بندہ مقدمہ پڑھ لیتا ہے وہ کتاب کے نفس مضمون کو سمجھ لیتا ہے۔ ایک بات توجہ سے سنیے، جو بندہ مقدمہ پڑھ لیتا ہے کتاب کا، اس کی ابتدائیہ پڑھ لیتا ہے، وہ کتاب کے نفس مضمون کو سمجھ جاتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ یہ مقدمہ ہے نبوت کا۔ مصطفیٰ نے بچپن میں جتنے ارہاسات دکھائے وہی کرشمے معجزات کے طور پر جوانی میں دکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ غوث یگانہ۔ حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیں میلاد بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم کے چچا ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ پوچھا سرکار نے، چچا بڑا عرصہ مجھ سے دور رہے، لیکن سچ بتاؤ کون سی بات تجھے میرے قریب لے کے آئی؟ کون سا کام تم نے ایسا دیکھا جس کی بنا پر تم کھینچے چلے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، سچی بات تو یہ ہے میں شروع سے ہی آپ کا گرویدہ تھا، بعض مجبوریوں کی بنا پر قریب نہ آ سکا۔ یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو بچپن کے عالم میں پنگوڑے میں کھیلتا ہوا دیکھا، میں نے یہ دیکھا رأیتک فی المہد تناغی القمر وتشیر الیہ مالا قال انی احدثہ ویحدثہ انی احدثہ ویحدثنی ویلہینی عن البکاء۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دیکھا کرتا تھا آپ بچپن کے عالم میں رات کا وقت ہوتا تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا تھا، آپ اپنی انگلی سے اشارے کرتے تھے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، چاند سبحان ادھر اللہ۔ ہو جاتا تھا، کبھی چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کا انگلی کا اشارہ پا کر چاند اپنی منزلوں کو بدل لیتا تھا۔ آقا، میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی